السلام علیکم دوستوں، آج ہم ترک ہسٹری کا پارٹ 2 دیکھیں گے جس کے اندر ہم سلجوق سلطنت کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستوں، سلجوق سلطنت کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مسلم عربوں کے ترکستان کے ایریوں میں آنے کے بعد ان علاقوں کی سیاسی تبدیلی پر بہت گہرا اثر پڑا تھا۔ ترکوں کو ایک طرف عباسی خلفاء اپنی قلمرو میں شامل رکھنے کی کوشش کر رہے تھے تو دوسری طرف شیعوں کی فاطمی خلافت اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایسے حالات میں سلجوقیوں نے ایک بہت بڑی ترکی سلطنت کی بنیاد رکھی جو 11ویں صدی عیسوی میں سامنے آئی۔ سلجوق، جس کے نام سے یہ خاندان مشہور ہوا، وہ اپنے غیر مسلم ترکوں کو چھوڑ کر بخارا کی اسلامی ملکیت میں آ گیا تھا۔ یہاں آ کر وہ اور اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو کر بخارا کے قریب جند میں رہنے لگا۔ اس کے بعد اس نے آس پاس کے غیر مسلم ترکوں پر فتوحات حاصل کر کے اپنی قوت اور بڑھا لی۔ سلجوق کے 3 لڑکے ہوئے، ارسلان، میکائیل اور موسیٰ۔ سلجوق کے بعد اس کا بیٹا میکائیل اس کا وارث بنا، اور میکائیل کے 3 بیٹے ہوئے، پینگو، تغرل بیگ اور جعفر بیگ۔ سرداری تغرل بیگ کو ملی، جس نے اپنے زور و قوت کا سکہ آس پاس کے علاقوں پر بیٹھا دیا تھا۔ محمود غزنوی نے سلجوقیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف کھا کر ان کے خلاف جنگ شروع کر دی، لیکن چند عارضی فتح کے بعد اس کو اور اس کے بیٹے مسعود کو شکست کھانی پڑی اور آل سلجوق تمام خراسان پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جرجان، طبرستان اور خوارزم پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر ازغان، تبریز و حلوان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس سلطنت کا پایۂ تخت پہلے ایران کا شہر رے تھا اور بعد میں عراق کا شہر بغداد ہو گیا تھا۔ وہیں دوسری طرف عباسی خلیفہ معتصم باللہ کے بعد سلطنت خلفائے عباسیہ پر روز بروز ترکوں کا تسلط بڑھتا گیا، لیکن 4 صدی ہجری بمطابق 10ویں صدی عیسوی سے آل بویہ نے اپنے اقتدار خلافت بغداد پر قائم کرنا شروع کر دیا، جس سے ترکوں کی قوت پر اثر پڑنے لگا۔ ان دونوں کی کشمکش میں تمام سلطنت میں خون ریزی اور غارت گری بڑھ گئی اور بغداد کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ مجبور ہو کر خلیفہ قائم بامر اللہ نے تغرل بیگ سے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے التجا کی۔ چنانچہ سلطان تغرل بیگ دسمبر 1055 عیسوی میں بغداد میں داخل ہوا اور ملک رحیم کو گرفتار کر کے سلطنت آل بویہ کا خاتمہ کیا۔ بغداد میں آل سلجوق کا اثر قائم ہو گیا۔ خلیفہ نے سلطان شرق و غرب کے لقب سے تغرل بیگ کو نوازا، اور اس کے بعد تغرل بیگ نے عراق، موصول اور دیار بکر کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس طرح 11ویں صدی میں سے 13ویں صدی عیسوی تک خلیفہ بغداد کی ایشیائی سلطنت کا بیشتر حصہ آل سلجوق کے زیر نگین رہا۔ 1062 عیسوی میں 17 سال کی عمر میں تغرل بیگ نے وفات پائی۔ تغرل بیگ بڑی طاقتور شخصیت کے مالک تھے، بڑے ہی ذہین، دیندار اور نیک اور عدل کرنے والے شخص تھے۔ تغرل بیگ نے کوشش کی کہ تمام ترک متحد رہیں اور اسلام کی اشاعت میں بھرپور حصہ لیں۔ تغرل بیگ کی وفات کے بعد ان کے بھتیجے جعفر بیگ کے بیٹے محمد الپ ارسلان نے اپنے چچا کی وفات کے بعد سلطنت کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا۔ الپ ارسلان اپنے چچا تغرل بیگ کی طرح ایک نہایت مدبر، مخلص اور جرأت مند شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے ملک کی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے دانش مندی سے ایک پالیسی کی اختیار کی۔ جو علاقے سلجوقی سلطنت کے زیر نگیں تھے، پہلے ان کی حفاظت کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان الپ ارسلان ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ اور اپنے پڑوسی مسیحی سلطنتوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ارمن اور روم کے علاقے اسلامی سلطنت میں شامل ہوں۔ اسلامی جہاد کی روح ہی وہ واحد عامل تھا جس کی بدولت سلطان الپ ارسلان کو شاندار کامیابیاں حاصل ہوئیں اور ان کی جہادی سرگرمیوں نے دینی رنگ اختیار کر لیا تھا۔
سلجوق سلطنت کے اس عظیم سلطان نے جو مخلص مجاہد تھا، بیزنٹائن سلطنت کے بہت سارے علاقوں پر اسلام کا جھنڈا پھہرا دیا۔ الپرسلان اپنی سلطنت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے 7 سال تک اپنی سلطنت کے دور دراز علاقوں کے حالات کا جائزہ لیتے رہے، اور جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال سے مطمئن ہو گئے تو اپنے عظیم مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ ان کے سامنے 3 ہدف تھے: پڑوسی مسیحی علاقوں کو فتح کرنا، مصر میں فاطمی خلافت کو ختم کرنا، اور تمام اسلامی دنیا کو عباسی خلفاء اور سلجوق اقتدار کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنا۔ الپرسلان اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کر کے ارمان اور جارجیا کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ علاقے بہت جلد اس کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ الپرسلان آگے بڑھا اور شام کے شمالی علاقوں پر چڑھائی کی، جہاں مرداسی حاکم تھے۔ یہ ایک شیعہ سلطنت تھی۔ الپرسلان نے اس سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور سلطنت کے حاکم کو مجبور کیا کہ وہ مصر کی فاطمی خلافت کے بجائے عباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کرے اور لوگوں کو اس حکومت کے احکامات کا پابند کرے۔ اس کے بعد الپرسلان نے خوارزم کے ایک ترکی تنیسر بن اوق خوارزمی کو جنوبی شام پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ یہاں فاطمیوں کی حکومت تھی۔ اس نے فاطمیوں سے رملہ اور بیت المقدس چھین لیے۔ اس کے بعد مکہ مکرم کے گورنر کو بھی عباسی خلیفہ کے احکامات کا پابند کروایا۔ الپرسلان کی ان فتوحات نے رومی شہنشاہ ڈومانوس کو خوفزدہ کر دیا۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی شہنشاہیت کا دفاع کرے گا۔ اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوقیوں کے خلاف جنگ میں جھونک دی۔ رومی اور سلجوقیوں میں کئی خونریز لڑائیاں ہوئیں۔ اس میں سب سے زیادہ اہم اگست 1070 عیسوی کو ہونے والی جنگ تھی۔ ابن کثیر اس جنگ کے لیے لکھتے ہیں کہ اس معرکے میں روم کا بادشاہ ڈومانوس پہاڑ کے مانند لشکر لے کر روانہ ہوا، جس میں روم، روس، برٹین اور کئی دوسرے ملکوں کے سپاہی شریک تھے۔ اس کے علاوہ 1,00,000 نقب لگانے والے، کھدائی کرنے والے، اسلحہ، منجیقیں، قلعے کو توڑنے والے آلات تھے۔ منجیقوں میں ایک منجیق ایسی بھی تھی جسے 1,000 آدمی چلاتے تھے۔ ڈومانوس اس لشکر کو لے کر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کا مقصد لے کر آگے بڑھا تھا۔ اس کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ اس نے فتح سے پہلے ہی اسلامی علاقے جاگیر میں دینے کا اعلان کر دیا۔ رومی فوجوں اور الپرسلان کا آمنا سامنا جس دن ہوا وہ دن بدھ کا تھا۔ رومی فوج کی تعداد دیکھ کر الپرسلان کچھ پریشان ہوئے، لیکن ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری، جو آپ کے پیر و مرشد تھے، جو ایک حنفی بزرگ تھے، نے آپ کو حوصلہ دیا اور کہا، سلطان، جمعہ شریف کے روز جب جمعے کے خطبے پڑھے جا رہے ہوں اور مجاہدوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں، اس وقت دشمن پر حملہ کر دیں۔ اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کے طفیل آپ کو فتح عطا فرمائیں گے۔ جب وہ گھڑی آئی تو الپرسلان اپنے گھوڑے سے اترے، زمین پر رکھ کر اپنا سر خاک میں ملایا اور بارگاہی خداوندی میں فتح و نصرت کے لیے دعا کی، اور فوج سے مخاطب ہو کر کہا، جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، میری طرف سے اجازت ہے۔ نہ تمہیں روکتا ہوں، نہ تمہیں حکم دیتا ہوں واپس جانے کا، تمہیں اختیار دیتا ہوں، لیکن میں ان رومی سپاہ سے تنہا بھی لڑوں گا۔ یہ کہہ کر تیر کمان اٹھائے، جنگی سامان بدن پر ڈالے، تلوار کو بے نیام کیا اور آہ سرد بھر کر کہا، اگر میں میدان جہاد میں قتل ہو جاؤں تو یہی جنگی لباس میرا کفن ہوگا۔ اللہ اکبر! واقعی ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور نصرانیوں کے سروں کو جھکا دیا۔ رومی بادشاہ ڈومانوس گرفتار ہوا، اسے ایک رومی غلام نے ہی گرفتار کیا۔ الپرسلان کا ایک مختصر سے لشکر سے ڈومانوس کے عظیم لشکر کو شکست دینا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس واقعے نے رومیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اکثر علاقوں میں شہنشاہیت روم کی چولیں ہل گئیں جب عثمانیوں کے ہاتھوں اس حکومت کا خاتمہ بھی کر دیا گیا۔ اسلام کا یہ بطل جلیل اور عظیم سپہ سالار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا جس کا نام یوسف خوارزمی تھا۔
آپ کا سن وصال 1072 عیسوی بمطابق 465 ہجری ہے۔ آپ متقی پرہیزگار انسان تھے، علماء اسلام کی خدمت کرتے تھے، ان کی نصیحتوں کو سنتے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ اللہ آپ کا جنت میں بلند مرتبہ کرے، آمین۔